علیکم ویورز، آپ سب امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ آج کی میری اس ویڈیو کا پرپس ہمارے نوجوانوں کو، بڑوں کو، چھوٹوں کو، خواتین کو اور بچوں کو علم کے لیے موٹیویٹ کرنا ہے۔ حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ کسی شہر میں تلاش علم میں گیا۔ اس وقت لوگ دور دراز کا سفر کرتے تھے، ٹرانسپورٹ کے مینز بھی اتنے زیادہ نہیں تھے اور اتنی اچھی کمیونیکیشن بھی نہیں تھی۔ لوگ پیدل سفر کرتے تھے اور بڑے دور دور شہروں میں جا کے رہائش اختیار کرتے تھے صرف علم کی تلاش میں۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ بھی اسی طرح علم کی تلاش میں کسی دور دراز شہر میں گئے، تو جا کے دیکھا کہ سارا شہر سنسان اور خالی پڑا ہے اور سارے گھر بند پڑے ہیں۔ تو انہوں نے کوئی شخص انہیں ملا تو انہوں نے کہا کہ میں تو یہاں پہ علم کی تلاش میں آیا تھا، فلاں شخص سے مل لے، تو یہ تو سارا شہر خالی پڑا ہے، سارا شہر کہاں چلا گیا؟ تو اس شخص نے بتایا کہ کیا آپ کو معلوم نہیں کہ بادشاہ کے دربار میں علم کی ایک بڑی مجلس ہے اور سارے لوگ وہاں پہ گئے ہوئے۔ تو انہوں نے دل میں سوچا کہ میں تو آیا ہی علم کی تلاش میں ہوں، اگر وہ علم کی مجلس ہے تو مجھے وہاں پہ ضرور جانا چاہیے۔ جب وہ وہاں گئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہاں پہ علم کی مجلس چل رہی ہے، مگر دربانوں نے انہیں اندر جانے سے روک دیا، کیونکہ ان کی جو ظاہری شکل و صورت تھی، اتنا لمبا سفر کر کے ان کے بال گرد آلود تھے، ان کے کپڑے گرد آلود تھے، ان کے جوتے ٹوٹے ہوئے تھے، سفر کی تھکان تھی، چہرے پہ تھکاوٹ کے اور گرد آلود کے جو اثرات تھے وہ نمایاں تھے۔ اس پہ انہوں نے اندر جانے کے لیے اجازت مانگی تو دربانوں نے انہیں اجازت نہ دی اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بہت بڑی بادشاہ کا دربار ہے، یہ کوئی عام جگہ نہیں ہے، تو آپ یہاں انٹر نہیں ہو سکتے۔ انہوں نے ان کی ظاہری شکل و صورت کو دیکھا تو انہیں لگا نہیں کہ یہ پڑھا لکھا آدمی ہے۔ وہ بار بار اجازت مانگتے رہے مگر دربانوں نے اجازت نہ دی۔ آخرکار انہوں نے کہا کہ چلیں، آپ مجھے اندر سیٹ پہ بیٹھنے کی اجازت نہیں دے رہے تو آپ مجھے کم از کم جوتوں میں بیٹھنے کی اجازت دے دیں تاکہ میں بھی سن سکوں کہ کیا ہو رہا ہے۔ انہوں نے انہیں اجازت دے دی، وہ جوتوں میں بیٹھ گئے۔ ہی واز ناٹ پرومیننٹ ایٹ آل، کیونکہ نیچے جوتوں میں بیٹھے ہوئے تھے، کرسی پہ نہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ تو جب علم کی مجلس برخاست ہوئی تو بادشاہ نے سوال پوچھا، اس مجلس سے ریلیٹڈ، اس ٹاپک سے ریلیٹڈ کوئی سوال پوچھا، تو وہاں بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے حکماء، بڑے بڑے فضلاء موجود تھے اور کوئی بھی اس سوال کا جواب نہیں دے سکا۔ There was a pin drop silence in the hall، مگر شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنا ہاتھ کھڑا کیا تو دربانوں نے انہیں نیچے بٹھا دیا کہ آپ نے اپنی گردن کٹوانی ہے، یہ بادشاہ کا دربار ہے اور یہ علم کی مجلس ہے، یہاں بڑے بڑے فضلاء، بڑے بڑے حکماء اور بڑے بڑے علماء اس سوال کا جواب اگر نہیں دے پا رہے تو آپ کون ہوتے ہو؟ آپ کس بات کی مولی ہو؟ بادشاہ نے دوبارہ سوال پوچھا۔ There was a pin drop silence in the hall۔ بادشاہ نے تیسری دفعہ، ہر دفعہ شیخ سعدی علیہ رحمہ اپنا ہاتھ کھڑا کرتے مگر دربان انہیں بٹھا دیتے۔ آخر بادشاہ کی نظر جوتیوں میں کھڑے اس شخص پہ پڑ گئی کہ جو بار بار اپنا ہینڈ ریز کر رہا ہے، بار بار کوسچن کو آنسر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ تو بادشاہ کی توجہ اس طرف ہوئی۔ بادشاہ نے کہا کہ وہ جو شخص نیچے بیٹھا ہے وہ کیا کہنا چاہتا ہے؟ اسے بھی یہ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ میرے سوال کا جواب دینا چاہتا ہے۔ وہ بادشاہ تو یہی سمجھا کہ وہ کچھ کہنا چاہتا ہے، اسے بولنے دیا جائے، وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ تو حضرت شیخ سعدی علیہ رحمہ کو موقع دیا گیا کہ وہ بولیں۔ انہوں نے جب بادشاہ کے سوال کا جواب دیا تو بادشاہ نے انہیں جوتوں سے اٹھا کر اسی حالت میں تخت شاہی پہ بٹھا۔ تو اس پہ شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ علم وہ چیز ہے جو انسان کو جوتوں سے اٹھا کے تخت شاہی پہ بٹھا دیتی ہے۔ تو میں آج کے یعنی کہ اپنے نوجوانوں کو، اپنی فیمیلز کو، کہ ہمارے اندر علم کی طلب جب سے ختم ہو گئی تب سے ہم مسلمان زوال کا شکار ہو گئے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خصائص ہیں، جتنے بھی ان کی خوبیاں ہیں، ان میں ایک بڑا ڈسٹنکشن علم کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم پہ فوقیت دی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بے شمار ایسی احادیث ہیں جس میں اگر آج بھی ہم اس راستے پہ چل پڑیں تو گویا ہم جنت کے راستے پہ چل پڑیں گے۔ آج بھی گر ہو براہیم کا ایماں پیدا، آگ کر سکتی ہے اندازے گلستہ پیدا۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ می۔